لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، اور اسی کے حوالے سے آج ہماری عشرہ مجالس کی 4تھی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت اہم نقطے پر روشنی ڈالیں گے، جسے کہتے ہیں تاریخ کربلا۔ یعنی آج کا جو درس ہے، آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ تاریخ کربلا ہے۔ چونکہ تاریخ کربلا بہت وسیع ہے اور بہت طولانی اور طویل ہے، اس کو بیان کرنے میں ہمیں کم سے کم 3 دن لگیں گے۔ یعنی آج کا درس تاریخ کربلا قسط نمبر 1 ہوگی، اور کل اور پرسوں تینوں دن ہم تاریخ کربلا کے حوالے سے بات کریں گے، تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ آخر تاریخ کربلا کیا ہے، آخر کربلا برپا کیسے ہوئی، کربلا سے پہلے اور کون کون سے واقعات پیش آئے۔ اور آپ کے ذہن میں بہت سوال آتا ہوگا، کیونکہ بعض جو لوگ ہیں وہ تاریخ کربلا کو مدینے سے لے کر کے کربلا تک بیان کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو پورا تفصیل سے تاریخ کربلا آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یزید سے پہلے کیا ہوا، آخر یزید تخت خلافت پر کیسے آیا، اور پھر یزید جب خلافت پر بیٹھا، خلیفہ جب بن گیا، اس کے بعد یزید نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، اور آخر بنی امیہ شام پر کس طریقے سے مسلط ہوئی۔ تو آئیے آج ہم اسی کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کر لیتے ہیں۔ تو عزیزو، تاریخ کربلا کی شروعات اگر ہم بیان کریں تو ہم اس کو 12 ہجری القمری سے لیں گے، کیونکہ 12 ہجری کو روم سے جنگ ہوئی تھی، جس سے ہم پورا طریقے سے آپ کو واضح کر دیں گے کہ آخر بنی امیہ شام پر کس طریقے سے مسلط ہوئی۔ تو عزیزو، شام اس وقت روم کے انڈر تھا، روم کے قبضے میں تھا، اور روم ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ حجاز کو اپنے قبضے میں لے لے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نے بارہا چاہا کہ حجاز کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کئی جنگیں ہوئیں، جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فوج ہے، جو ان کے اصحاب تھے، ان کے اصحابوں نے روم سے جنگ کی، اور انہی میں سے ایک جنگ میں جعفر طیار علیہ السلام شہید کیے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل شورا نے خلیفہ اول کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو غصب کر لیا گیا۔ جب خلیفہ اول اپنی خلافت کے منصب پر آیا اور تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد شام، جو کہ روم کے انڈر تھا، روم کے قبضے میں تھا، اور روم نے چاہا کہ حجاز پہ حملہ کیا جائے اور حجاز کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اس وقت خلیفہ اول کی طرف سے فوج شام کی طرف روانہ ہوئی، اور روانہ ہونے کے بعد اس جنگ میں شام فتح ہو گیا، اور شام روم سے چھڑا لیا گیا، اور شام اسلام کا ایک حصہ ہو گیا۔ عزیزو، جب شام فتح ہو گیا، اور جب شام فتح کر لیا گیا، اور اس کے بعد دمشق کا جو حاکم ہے وہ یزید بن ابو سفیان کو بنایا گیا، یعنی ابو سفیان کا بیٹا یزید،
غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کو حاکم دمشق بنا دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر ابو سفیان اور اس کی اولاد منبر پر بیٹھیں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ رسول خدا نے کہا تھا، حالانکہ اس کی رعایت نہیں کی گئی اور خلیفہ اول نے یزید بن ابو سفیان کو حاکم دمشق بنا دیا تاکہ ابو سفیان خلیفہ اول سے بیعت کر لے، کیونکہ ابو سفیان نے خلیفہ اول سے بیعت نہ کی اور ایک شرط رکھی کہ میرے بیٹے یزید کو تم حاکم دمشق بناؤ، اور جیسے ہی خلیفہ اول نے یزید بن ابو سفیان کو حاکم دمشق بنایا، ابو سفیان نے خلیفہ اول سے بیعت کر لی، اور چند برس بیتنے کے بعد یزید بن ابو سفیان ہلاک ہو گیا۔ یزید ابن ابو سفیان جو کہ معاویہ ابن ابو سفیان کا بھائی تھا ہلاک ہو گیا، اور ہلاک ہونے کے بعد خلفاء نے معاویہ ابن ابو سفیان کو حاکم شام معین کر دیا۔ غور کر رہے ہیں عزیزو آپ؟ یعنی اس کے بعد جو خلفاء آئے انہوں نے معاویہ ابن ابو سفیان کو حاکم شام معین کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد خلیفہ دوم کے بعد خلیفہ سوم منتخب کیا گیا، اور خلیفہ سوم نے اس کی جو عہدہ تھا، جو اس کا منصب تھا، معاویہ کا جو منصب تھا اس کو باقی رکھا، اس کو معزول نہیں کیا، کیونکہ خلیفہ سوم کا جو ریشہ ہے وہ خود بنی امیہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ خلیفہ سوم نے کیا کیا؟ اس نے اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنے تمام بنی امیہ کے خاندانوں کو حاکم شام، حاکم بصرہ، حاکم کوفہ بنا دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور معاویہ ابن ابو سفیان کو معزول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں خلیفہ سوم جب ہلاک کر دیا گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت ظاہری ملی، اور تمام مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابی طالب سے آ کر کے بیعت کی اور انہیں خلیفہ منتخب کیا، حالانکہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بنا چکے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں بغیر فاصلے کے، بلا فصل۔ خیر، جب حضرت علی ابن ابی طالب کو خلافت ظاہری ملی، اور خلافت ظاہری ملنے کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام جو حاکم جو تھے، جو کہ خلیفہ سوم کے ذریعے بنائے گئے تھے، ان سب کو حضرت علی ابن ابی طالب نے معزول کر دیا، چاہے وہ کوفے کا حاکم ہو، چاہے وہ بصرے کا ہو، یا پھر شام کا حاکم ہو۔ شام کا حاکم کون تھا؟ شام کا حاکم معاویہ ابن ابو سفیان تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے حاکم شام کے ذریعے جو حضرت علی نے منتخب کیا کہ یہ حاکم شام ہوں گے، حضرت علی نے ان کو منتخب کرنے کے بعد ان کے ہاتھ ایک نامہ دیا، اس نامے میں باقاعدہ بطور آشکار لکھ دیا کہ اے معاویہ پسر ابو سفیان، آج سے تم حاکم شام نہیں ہو، اور تمہیں حاکمیت سے معزول کیا جاتا ہے، اور جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ حاکم شام ہوگا میری طرف سے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد جو حاکم شام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے منتخب کیا گیا تھا، وہ شام کی طرف روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد جیسے ہی وہ شام کے دروازے تک پہنچے، ان کے ہاتھ سے نامہ چھین لیا گیا اور ان کو مدینے کی طرف واپس بھگا دیا گیا۔ یعنی معاویہ نے شام کے لوگوں کو بہکا دیا، قتل عثمان کے بہانے سے شام کے تمام لوگوں کو بہکا دیا۔ حالانکہ اس نے لوگوں کو بہکایا اور لوگ بہک بھی گئے،
اور جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام کا منتخب حاکم شام پہنچا، لوگوں نے اس کو بھگا دیا اور اس کے ہاتھوں سے نامہ چھین لیا، اور اس کے بعد معاویہ نے وہ نامہ پڑھا، اور نامہ پڑھنے کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان نے عمرو ابن عاص کو دعوت دی کہ شام کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد عمرو ابن عاص شام کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ دونوں بیٹھ کر کے ایک جلسہ قائم کریں، ایک میٹنگ کریں، تھوڑا سا فکر کریں کہ کس طریقے سے شام کو دوبارہ سے اپنے قبضے میں لیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد عمرو ابن عاص شام کی طرف روانہ ہوا اور چند دنوں کے بعد شام پہنچ گیا، اور شام پہنچنے کے بعد کئی دن تک عمرو ابن عاص اور معاویہ ابن ابو سفیان یہ دونوں بیٹھ کر کے جلسہ کرتے رہے اور فکر کرتے رہے کہ کس طریقے سے شام کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں لیا جائے، اس کو دوبارہ سے اپنے قبضوں میں لیا جائے۔ اور اس کے بعد بہت سے کارنامے انجام ہوئے جو کہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے تاریخ کربلا کو یہیں سے ادامہ دیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو تاریخ اسلام سمجھ میں آ رہی ہوگی، کیونکہ تاریخ اسلام جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ تاریخ کربلا کا حصہ ہے۔ تو تاریخ کربلا کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ آخر یزید ابن معاویہ تخت خلافت پر کیسے بیٹھا، کیونکہ اس سے پہلے جو معاہدہ کیا گیا تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہ یعنی تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرو گے، تو آخر یزید خلیفہ معین کیسے کیا گیا؟ تو ہم اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو کس طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو عزیزو انشاءاللہ گفتگو آگے 2 جلسوں میں ہوگی۔ بس انہی جملوں کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔